ڈالر ہمیشہ سے ہی پاکستان اور پوری دنیا کے لیے ایک سردرد رہا ہے، لیکن ایسا کیا ہے اس ڈالر میں کہ ساری دنیا ہی ڈالر پر چلتی ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈالر ایک امریکن کرنسی ہے اور امریکن اکنامک سٹرونگ ہونے کی وجہ سے بھی ڈالر بھی ایک سٹرونگ کرنسی ہے۔ 1862 میں پہلا امریکن ڈالر پرنٹ کیا گیا تھا۔ جیسے بھی کسی بھی ملک کی کرنسی اس کے خزانے میں کتنا سونا یا ذخائر موجود ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی نوٹوں کو پرنٹ کیا جاتا ہے۔ 1862 میں دنیا کا پہلا ڈالر امریکن ڈالر پرنٹ کیا گیا، جبکہ ورلڈ وار 1 میں امریکن اپنا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دوسرے ملکوں کو بیچتا، جس کے ذریعے دوسرے ملکوں سے تجارت کرنے کے لیے امریکہ دوسرے ملکوں سے خزانے کی شکل میں رقم کو وصول کرتا، اور ایسا کرنے سے جتنے بھی تمام ملک تھے جو ورلڈ وار 1 میں جنگ کا حصہ بنے تھے ان کے خزانے سے سارا خزانہ جو ہے وہ نکل کے امریکن بینک ریزرو میں قومی خزانے میں آ گیا، اور اس وجہ سے بہت سارے ممالک کے خزانے سے ہاتھ دھونا پڑے، اور ایسا کرنے سے امریکن اکنامک اور سٹرونگ ہو گئی اور امریکن قومی خزانے میں بہت سارا خزانہ جمع ہو گیا۔ پھر بہت سارے ممالک نے 1943 میں بریٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوا، جس میں جتنے ملکوں کے پاس ڈالر تھے وہ اس کے بدلے میں قومی خزانے سے خزانہ حاصل کر سکتے، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد امریکن گورنمنٹ نے اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور اس کے بدلے میں یہ فیصلہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی ملک کے پاس جو بھی ڈالر ہوگا وہ امریکن قومی خزانے سے کوئی بھی خزانہ چینج نہیں کر سکتا، لائک گولڈ، سلور یا کسی قسم کا کوئی بھی قدرتی خزانہ وہ امریکہ سے نہیں لے سکتا، اور ایسے ہی چلتا گیا، دنیا بدلتی گئی، آہستہ بڑھتا گیا۔ امریکن ایک جیسے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ معاشی طاقت ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان پر۔ پاکستان ایک کمزور معیشت کا مالک ہے، اور تو پاکستان میں کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ کیا چیز مونیٹر کرتی ہے؟ تو جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ڈالر گلوبل کرنسی ہے کہ پوری دنیا بھی سب کے ڈالر پر انحصار کرتی ہے، تو تجارت کرتی ہے، کون سی چیزیں لینے دینی ہوتی ہیں ٹریڈ کرتی ہے، فوریکس ایکسچینج کرتی ہے، کرنسی ایکسچینج ہوتے ہیں، وہ سب ڈالر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے بھی ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں میں جتنے بھی اکنامک یا معیشت کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ ڈالر ریزروز میں لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ صورتحال جو پچھلے دنوں سے بنی ہوئی ہے کہ ڈالر کا ریٹ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اس کے مین وجہ یہ ہے کہ ڈالر کے ریزرو ہمارے پاس کتنے ہیں، ہمارے پاس کتنے ڈالر موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ ڈالر موجود ہوتے ہیں، ہماری ضروریات سے زیادہ موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی قیمت کم رہے گی اور ہمارا روپیہ سٹرونگ رہے گا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ڈالر کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے نا ڈالر قیمت بڑھتی گئی۔ پاکستانی گورنمنٹ نے IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ان سے کچھ لون لے سکے اور $1 بلین لے سکے، اور اس کی وجہ سے IMF نے پاکستان کی گورنمنٹ پر بہت پریشر ڈالا کہ آپ کی پرائسز بڑی کر دیں، اب اس کی پرائسز بڑی کر دیں، ایسے کرنے سے مہنگائی پاکستان میں بڑھ گئی اور ڈالر کا ریٹ بھی بڑھتا گیا۔ لیکن جیسے ہی بہت سارے لوگ تھے جو فوریکس ایکسچینج کرتے تھے، وہ کرنسی ایکسچینج کر کے جو پیسے کماتے تھے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ڈالر لے کے اپنے پاس ضبط کر لیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ڈالر کی جو ہے نا وہ گردش کم ہو گئی اور ڈالر کے ریزروز کم ہو گئے، اس کی وجہ سے ریٹ جو تھا ڈالر کا وہ آگے بڑھتا گیا۔ لیکن جیسے ہی IMF نے کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوئی، IMF نے ہمارے $1 بلین دینے کے راضی ہوا، اسی وقت فوراً سے ہی بہت سارے جو لوگ تھے جنہوں نے ڈالر کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا تاکہ جیسے ہی اس کی قیمت بڑھے گی ہم اس کو بیچ کے زیادہ منافع کمائیں گے، ان لوگوں نے ڈر کے مارے جو ہے وہ ڈالر کو دوبارہ بیچ دیا، اور ایسے کرنے سے ڈالر دوبارہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ گیا۔ اس کی وجہ سے ڈالر کی کمی جو تھی وہ پوری ہو گئی، اور ساتھ ہی ابھی IMF نے بھی اپنا قرضہ منظور کر دیا۔ ایسے کرنے سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی۔ اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ جس ملک کے پاس ڈالر کے ذخائر کم ہوتے ہیں تو اس کے ملک کی یہ کرنسی ہوتی ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈالر زیادہ موجود ہے تو اس کی جو ہے کرنسی وہ اسٹرانگ رہے گی۔ Thank you so much for watching. Stay in touch to get more.